آرگنائزیشن تھی جو اس میں اپنا کولیبریٹ کر رہی تھی. اسی دوران عرفان میمن صاحب جو خود اے پی ایم ایل کے انفارمیشن سیکریٹری اور ایکٹیو فرسٹ پاکستان کے چیئرمین بھی ہیں جو سول سوسائٹی سے بلانگ کرتے ہیں. تو ہم ان سے ہم سوال کریں گے کہ کس طریقے سے اس ڈرائیو کو انہوں نے لے کے چلا اور اپنی کولیبریشن کیسی. جی عرفان صاحب. تھینک یو ویری مچ. دیکھیں یہ ایک اس وقت جو موجودہ پاکستان کے جو حالات ہیں اس میں کرونا کی وجہ سے سب سے زیادہ ایفیکٹ اگر جو ہوا ہے وہ تھیلیسیمیا کے وہ مریض بچے ہیں کہ جن کو ریگولرلی ان کو بلڈ کی ضرورت ہے. ٹھیک ہے نا. اب وہ جو کرونا کی وجہ سے جو وائرس کی وجہ سے لوگوں کے اندر جو پرابلمس ڈر آ گیا خوف آ گیا وہ اپنا ٹیسٹ کرانے نہیں جا رہے تو بلڈ کے لیے تو بہت زیادہ آپ سمجھ سکتے ہیں کہ کتنی پرابلم ہوگی کیونکہ لوگ اب ہر چیز کو چھونے سے ڈرتے ہیں. ایسے حالات میں ان بچوں کے لیے بھی تو ہمیں کچھ کرنا ہے. ایسے حالات کے اندر یہ میں بڑی یہاں پہ اپریشیٹ کرنا چاہوں گا کہ یہاں پہ استاد جی کولیگیٹس کے جتنے ہمارے نعمان بھائی ہیں انہوں نے بہت اور یہ ہمارے اے پی ایم ایس ایف کے بھی ماشاءاللہ سے کور کمیٹی کے ممبر ہیں. تو ہماری جو اے پی ایم ایس ایف کی ٹیم ہے وہ بھی ان کے ساتھ ملی ہوئی ہے اور ایکٹیو پاکستان فرسٹ بھی اس کے اندر کوشش کر رہا ہے کہ جو ایک بہتر طریقے سے کچھ زیادہ سے زیادہ ڈونیشن اس میں آئے تاکہ ہم زیادہ سے زیادہ بچوں کے لیے سپورٹنگ رول ادا کر سکیں. یہ رمضان کے مہینے میں آپ سمجھ لیں ایک ایسا کام ہے کہ آپ دیکھیں نا راشن کی ضرورت تو ایک ہے چلے کرونا کی وجہ سے بہت ساری پرابلمس کو ہم فیس کر رہے ہیں مگر اس وقت جو تھیلیسیمیا کے بچے ہیں وہ بھی انتظار کر رہے ہیں کہ ہمیں روز بلڈ ان کو چاہیے ہوتا ہے ڈیلی بیسس کے اوپر بہت بڑی تعداد ہوتی ہے کہ جو ان کی ضرورت ہوتی ہے. تو اس کے لیے ہم نے کوشش کی ہے کہ تمام پلیٹ فارم تمام دوست تمام جو ہمارے جاننے والے ہیں ان کو ہم نے دعوت دی کہ آپ آئیں اور اس کار خیر میں اپنا حصہ ڈالیں. بالکل. اس کے علاوہ سر آپ کی جو آرگنائزیشنس میں آپ کا پارٹ ہے وہ بھی کافی ہے تو آپ اس کو پولیٹیکلی جو آپ پارٹیز کو پرووک کر رہے ہیں کولیبریٹ کر رہے ہیں تو اس کو کس طریقے سے لے کے چل رہے ہیں اپنے ورکرز کے جو آپ کے اے پی ایم ایل کے بھی ہیں سول سوسائٹی کے بھی ہیں ان کو کیسے اپنی ٹیم کو لے کے چل رہے ہیں؟ نہیں دیکھیں بات یہ ہے کہ میں سب سے پہلے تو بزنس مین ہوں. جی ٹھیک ہے. میرا ایک پوری فیملی بزنس فیملی سے میں بلانگ کرتا ہوں. ٹھیک ہے. تو سب سے پہلے تو ہمارا بزنس ہے. پھر اس کے بعد سیاست میں جو آنے کا جو میرا مقصد تھا وہ یہی تھا کہ جنرل سید پرویز مشرف صاحب کی جو حکومت تھی وہ ایک ایسی حکومت تھی جو پاکستان کے اندر آج سے پہلے میں نے اپنی زندگی میں تو نہیں دیکھی تھی کہ لون فری فائنینشلی اسٹیبل پاکستان آپ کو بنا کے دیا انہوں نے. اور ایک حالات ایسے تھے جب وہ آئے تو پاکستان کے حالات بہت برے تھے. ایسے برے حالات کے اندر اتنے بڑے بڑے چیلنجز کا سامنا کر کے انہوں نے پاکستان کو لون فری فائنینشلی اسٹیبل پاکستان بنایا. جب یہ چیزیں ہم نے دیکھی تو ہم نے کوشش کی کہ ہمیں انہیں سپورٹ کرنا چاہیے. اس لیے ہم نے سیاست کے اندر میری سیاسی پارٹی پہلی اور ابھی تک کی آخری پارٹی جنرل سید پرویز مشرف کی آل پاکستان مسلم لیگ ہی ہے کیونکہ میں نہیں سمجھتا کہ اس جیسا لیڈر اس وقت پاکستان کے اندر موجود ہے. میرا یہ ماننا ہے کہ لیڈر از ون ہو نوز دا وے گوز دا وے اینڈ شوز دا وے. اس وقت پاکستان کے اندر لیڈرشپ کا بہت بڑا فقدان ہے. ایک وفاق جو فیصلہ کر رہا ہے وہ صوبے نہیں مان رہے, جو صوبہ فیصلہ کر رہا ہے وہ عوام نہیں مان رہی, جو عوام اس وقت چاہتی ہے وہ دونوں نہیں مان رہے. تو اس وقت کی جو صورت حال ہے اس میں مکس اینڈ میچ کر کے الٹیمیٹلی جو اس وقت جو سفر کر رہا ہے وہ ایک عام آدمی کر رہا ہے. بزنس کمیونٹی اس وقت جو ہے وہ میں کیونکہ ایک بزنس فیملی سے بلانگ کرتا ہوں, خود بزنس مین ہوں اور تمام بزنس کمیونٹی میرے ساتھ اٹیچ ہوتی ہے. آج ہم ان کے لیے بھی مل کے ہی کام کر رہے ہیں. ہمارا اس دفعہ یہ کہنا ہے کہ 9 مئی کا جو ڈیٹ دی ہے یہ آخری ڈیٹ ہوگی. اس کے بعد سندھ حکومت کو ہم موقع نہیں دیں گے کیونکہ ان کو وفاق کو اور ان کو دونوں کو فیصلہ کرنا ہوگا کہ 9 مئی آخری ڈیٹ ہے بزنس مینوں کی طرف سے کہ اس کے بعد آپ کو اسمارٹ لاک ڈاؤن کی طرف جانا ہوگا تاکہ معیشت کا پہیہ چلے. جنرل پرویز مشرف کا جو ویژن تھا وہ ویژن پاکستان کے لیے اگر وہ آج آپ دیکھیں کہ یہ جو سو کولڈ آج بلدیاتی نظام ہے کہیں آپ کو نظر آ رہا ہے, مگر آپ وہ دور یاد کریں کہ جب جنرل سید پرویز مشرف کا وہ بلدیاتی نظام تھا وہ بلدیاتی نظام گراس روٹ تک آپ لوگوں کے مسائل حل کرتا تھا. آج کرونا کے اندر آپ کو جے ڈی سی اور اس قسم کی نئی این جی اوز کو دیکھنا پڑ رہا ہے, وہ کام کر رہے ہیں. آئی اپریشیٹ جے ڈی سی اور اس قسم کی جو چھوٹی این جی اوز تھی وہ آج ماشاءاللہ اتنا بڑا کام کر گئی کہ آج ان کا بڑا نام ہو رہا ہے. تو میں تو ان کو اپریشیٹ بھی کروں گا مگر ساتھ ساتھ سیلانی ویلفیئر اور سول سوسائٹی کے جو لوگ ہیں جنہوں نے فوٹو مافیا
جو نہیں ہیں انہوں نے بڑا کام کیا ہے، جنہوں نے آج تک وہ سامنے نہیں آتی چیزیں. تو پاکستانی قوم ارتھکوئک میں بھی ایک ہو گئی تھی. میں آج آپ کو یاد دلاؤں اس موقع پہ کہ جب ارتھکوئک پاکستان میں آیا تو پاکستان کی پوزیشن یہ تھی کہ پاکستان کو 6 ارب کی ضرورت تھی اس مسائل سے نکلنے کے لیے. جنرل سید پرویز مشرف نے 40 کنٹریز کے ممالک کو یہاں پہ دعوت دی اور وہ آئے اور انہوں نے 6 ارب کی جگہ 8 ارب ڈالر آپ کو یہاں پہ دے کے گئے کیونکہ کریڈیبلٹی تھی اور ہم ان مسائل سے نکلے. تو آج اگر کرونا میں یہ سب اگر ایک ہوتے اور ایک پیج پہ ہوتے اور اس وقت وفاق، صوبے، عدلیہ، افواج، یہ ساری چیزیں، میڈیا، یہ سب اگر ایک پیج پہ ہوتے تو آج پاکستان کے ایسے حالات نہ ہوتے. اسی لیے جنرل پرویز مشرف نے اپنی آخری اسپیچ میں جاتے وقت کہا تھا کہ اس ملک کا خدائی حافظ ہے، کیونکہ انہیں پتہ تھا کہ آنے والے دنوں میں انہیں نظر آ رہا تھا. آج بھی ہم کہتے ہیں کہ عمران خان صاحب کو ان تمام لوگوں کو آن بورڈ لینا چاہیے جو ملک کے لیے بہتر کام کر سکتے ہیں، جنہوں نے سینچری ماری ہوئی ہے. وہ سینچری میکر تھے. جنرل سید پرویز مشرف سینچری میکر تھے. ان کی طرز کی حکومت آج تک پاکستان میں نے تو نہیں دیکھی. تو آج بھی ان کے جو مشیر ہیں، وزیر ہیں، وہ سارے کے ساری ہماری ویسٹیج ہے. یعنی کہ ہماری پالیسی بھی ہماری، وزیر بھی ہمارے، مشیر بھی ہمارے. تو پھر آپ سوچیں کہ ویژن بھی ہمارا ہی ہوگا نا، مگر اس ویژن کو اپلائی کرنے میں ان کو تکلیف ہو رہی ہے اس وجہ سے کہ بیوروکریسی ساتھ نہیں دے رہی. اور 18ویں ترمیم جو سو کولڈ کی گئی اس کے بعد وفاق کے پاس اختیارات بہت کم ہو گئے، جو کہ وہ ایک پلاننگ کے تحت کی گئی تھی. آج میں سمجھتا ہوں کہ 19ویں ترمیم کی ضرورت ہے اور 19ویں ترمیم جو ہے یہ 18ویں ترمیم کے جو اندر جو ایک فائدہ اٹھایا گیا ہے صوبوں کو اختیارات دے کے. آپ کراچی صوبہ 80% ریونیو جنریٹ کرتا ہے. آج صوبے کے حالات تو دیکھیں آپ، بجلی سے بارش ہوتی ہے تو 200 آدمی مر جاتے ہیں. تو آج آپ کرونا کے سلسلے میں آج یہ جو ساری چیزیں ہم دیکھ رہے ہیں، میں یہ سمجھتا ہوں کہ کرونا نے ہم کو تو بہت کچھ سکھایا ہے. ہمیں وہ چہرے سامنے آ گئے جو بڑی بڑی دعوے کرتے تھے، بڑی بڑی باتیں کرتے تھے. آج وہ چہرے بھی سامنے آئے جو بالکل خاموش تھے، مگر آج ان کے کردار کا پتہ چلا کہ کتنے بڑے لوگ ہیں. تو کرونا نے ہمیں بہت کچھ سکھایا ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں فوری طور پہ ایک جو ہے وہ ایک ایسا ایس او پی بنانا چاہیے. دیکھیں ایس او پی میرے گھر کی، میری فیملی کی، آپ کے چینل کی آپ بناؤ گے، مراد علی شاہ صاحب نہیں بنائیں گے. تو ہمیں ایس او پیز بنانی ہے. ہمیں اپنی ایس او پیز بنا کے ایک روف کے نیچے کھڑے ہو کے اپنے ایشوز کو سامنے ہائی لائٹ کرنا ہے. انشاءاللہ تعالیٰ وہ وقت دور نہیں ہے کہ اسمارٹ لاک ڈاؤن جو ہے وہ ہو کے معیشت بھی چلے گی اور کرونا بھی ساتھ ساتھ چلتا رہے گا. کرونا انشاءاللہ تعالیٰ ان لوگوں کا کچھ نہیں بگاڑے گا جس نے اس ملک کو نقصان نہیں پہنچایا، مگر جس نے اس ملک کو نقصان پہنچایا ہے، اگر کرونا نے اگر ان کو بچا بھی لیا تو وہ اللہ کی پکڑ سے نہیں بچیں گے. بالکل. یہ ہمارے ساتھ عرفان مومن صاحب موجود تھے. آپ نے ان کی رائے بھی دیکھی اکارڈنگ ٹو پولیٹیکل، اکارڈنگ ٹو انہوں نے 18ویں ترمیم کی بھی تردید کی اور اس کے بعد انہوں نے یہ بھی انفارمیشن کری کہ اب ہمیں 19ویں ترمیم کی ضرورت ہے. جو ویژن تھا سید مشرف جو ہمارے جنرل رہ چکے ہیں، صدر بھی رہ چکے ہیں، ان کا تھا. تو ان کا پاسداری بھی کی ہمارے ساتھ جو عرفان مومن صاحب نے. ہم ان کو اس چیز پہ بھی اپریشیٹ کریں گے. پاکستان 24 نیوز، پاکستان زندہ باد.